خلق الانسان من علق، اللہ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی ایک خون کا ذرہ ہے اس سے اللہ نے آگے بنا دیا۔ بعض جگہ ہے مٹی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، یعنی آپ پڑھیے، آپ کا پروردگار اکرم بڑا کریم ہے، مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم سیکھنے کے ذرائع مختلف ہیں، لیکن سب سے پرانا اور مضبوط ترین ذریعہ قلم ہے۔ آپ دیکھیے کہ شروع سے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم سے باضابطہ لکھنا شروع کیا، اور آپ دیکھیے کہ یہ قلم یعنی کاغذ اور قلم جو لوگ لکھتے رہتے ہیں، پہلے ہمارے ہاں تو بہت املا کرائی جاتی تھی، جس مضمون میں بھی، خاص کر اردو میں، پھر سرائکی میں، پھر پنجابی میں، اور جو انگلش والے انگلش میں، دوسری زبانوں میں۔ اور اس وقت کی لکھی ہوئی چیزیں آج تک موجود ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود آج بھی مضبوط ترین ذریعہ جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا ہے۔ لکھائی جو ہے مضبوط ہے، وہ مکر نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ الذی علم بالقلم، اللہ نے یعنی جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا، یعنی اللہ نے ان کو علم دیا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ دانستن۔ دانستن کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ یہ اس بات کو جانتا ہے، تو مہذب زبان میں کہہ دیا جاتا ہے چھوڑیے اس کو، اس بات کا علم ہے۔ آگے کلا ان الانسان لیطغی، ان آیات میں اور آخری آیات میں ذکر تو ابو جہل کا ہے، لیکن حکم عمومی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے، اسے کھانا پینا اچھا مل جائے، اس نے کسی کا دینا نہ ہو، لین دین میں وہ صاف ہو، پیسہ وافر مقدار میں ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان سرکش ہو جاتا ہے، پھر اسے غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے۔ تو پیسوں کی وجہ سے اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کو اللہ رسول کے بعد، یہ بھی صرف مسلمان، باقی تو نہیں، وہ پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، ضرورت سے انکار نہیں، لیکن وافر مقدار میں ناجائز ذرائع سے پیسہ خرچ کرنا اس کی ممانعت ہے، اور ناجائز مقام پر پیسہ خرچ کرنا اس کی ممانعت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی پیسہ تو ہو ہی نہ، یہ غلط ہے۔ پیسہ بالکل ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر اس دور میں اس کو پیسہ ہی کہتے ہیں، دھن دولت۔ پیسے یعنی دھن دولت کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ پیسے کو ناجائز حاصل نہ کرے، یعنی حرام ذرائع سے نہ کمائے، اور غلط چیزوں پر خرچ بھی نہ کرے۔ الراہ استغنا، جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا۔ غنی مانا بے پرواہ، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے جی، سب کچھ ہے، کون ہے جو ہمیں چھیڑے۔ اس وقت جو ابو جہل تھا وہ بھی بڑا مالدار تھا، بڑا پیسے والا تھا، بڑا دھن دولت رکھتا تھا،
اور جب مکہ مکرمہ سے گزرتا تھا لوگ اسے اٹھ اٹھ کے سلام کرتے تھے، اس کے ڈیرے پر حاضریاں دیتے تھے، اس لیے وہ اکڑ گیا کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے یہی صورت ہے، مختلف طریقہ کار ہے، آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ میری لاٹری نکلی ہے، بس آپ ایک کو کہیے باقی بات خود بخود پھیلتی جائے گی، اور پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر آپ جب گزریں گے تو جو آپ کو کبھی نہیں ملتا تھا وہ آپ کو اٹھ اٹھ کے سلام کرے گا، وہ آپ کی عزت کرے گا، اور بعض لوگ قریب آ کر تنزن بھی کہنا شروع کر دیں گے، کوئی بات نہیں جی آپ کی لاٹری نکلی ہے تو کیا ہوا، اور نہ دینا یار ہمیں اللہ وارث ہے، بول تو لو۔ اور آپ اسی لمحے، یہ تجربہ ہے، اسی لمحے اگلے دن ویسے ہی مذاق کہہ دو میں نے تو یار مذاق کیا تھا، کہاں ہم اتنے اچھے نصیب والے کہ ہمارے اتنے پیسے نکلے۔ اب جو کل آپ کو سلام کرتا تھا وہی سب سے پہلے ہوگا جو آپ کو سلام نہیں کرے گا۔ اسی طرح اقتدار ہے، کرسی ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ یہ عربی کا لفظ بھی ہے۔ کرسی سے مراد یہ ہے کہ اختیارات اگر آج آپ کو SHO کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، کیا مطلب؟ کہ اس کے اختیارات آپ کو مل جائیں تو بڑے بڑے لوگ آپ کو سلام کرنے پہنچ جائیں گے اور کہیں گے جی بڑا عرصہ ہوا جی ہم نے کہا سلام تو کرا ہے، ان کو ٹائم بھی مل جائے گا، مہلت بھی مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اقتدار ہے، کرسی۔ آپ اس سے اوپر بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں، تو وہ جب تک آپ کرسی کے اوپر ہیں، اقتدار پر ہیں، آپ کو سارے سلام کریں گے۔ یہ ہمارے عروج کا دور جب تھا، خاص کر آپ کو پتہ ہے اہل سنت والجماعت میں کل عدم سپاہ صحابہ میں عروج کا دور تھا، تو بڑی بڑی عجیب باتیں تھیں۔ یہاں بھی آپ کے ملتان میں بھی ایک واقعہ ہوا اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک DSP صاحب سامنے روڈ پر کھڑے تھے اور اتفاق سمجھ لیجئے کہ ہم بھی آ رہے تھے، تو ایک ذمہ دار نے گاڑی روکی اور اس سے کہا جی آئیے تشریف لائیے، اور کہا یہ جاتا ہے ڈرائیوروں سے کہ یار کبھی کام پڑ جاتا ہے افسروں سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ وہ بیٹھ گئے، ذمہ دار سے بات چیت شروع ہوئی، کچھ فاصلے پر جا کر اس نے کہا بس جی میں تو کل ہی ریٹائر ہوا ہوں۔ اس نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو، گاڑی روک کے اس نے کہا اتر جاؤ، اب تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کیا ہے، ہم تمہیں گاڑی پر بٹھائے گئے۔ یعنی جب وہ DSP تھا، اختیار تھا، تو رویہ دیکھو لوگوں کا اور ہوتا ہے، اور جب اختیار ختم ہو گیا رویہ اور ہو گیا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، رویہ اور ہے لوگوں کا، نہیں ہے رویہ اور ہے۔ تو جناب چلتی ہوئی گاڑی سے روک کر گاڑی کو اتار دیا جاتا ہے، اور جب عہدہ ہو اور اقتدار ہو، اختیارات ہوں، تو پھر چلتی گاڑی کو روک کر اسے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح تھا جی یہ ابو جہل، پیسہ تھا، دولت تھی، آج بھی اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ڈیرے آباد ہے، وہ ڈیرے آباد اس لیے ہے نا کہ کسی کو کھلاتا ہے، کسی کو پلاتا ہے، کسی کا کام کرتا ہے، کسی کو جھوٹ بولتا ہے، کسی کو کوئی چکر دیتا ہے، وہ ڈیرے آباد ہے۔ تو لوگوں کا کام کاج کرانا، لوگوں کے کام آنا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے صحیح طریقے سے۔ الراہ استغنا، جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے،
اپنے تائیں اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے۔ یہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے ہوں بھی صحیح تو وہ طریقے سے رکھتے ہیں، جو نئے آتے ہیں پیسے کم بھی ہوں تو وہ اکڑ دکھاتے ہیں۔ فرمایا ان الی ربک الرجا، اب یہاں سے آخرت کا ذکر کہ کہاں تک جاؤ گے، کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف واپس آنا ہے تم نے۔ کہاں تک جاؤ گے؟ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ جی، ابو جہل کیا کرتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ادائیگی کرتے تھے تو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا اور کہتا تھا نماز نہ پڑھا کرو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری گردن پر اپنی ٹانگ رکھوں گا اور تمہیں جو ہے نا یہی رگڑ دوں گا۔